ساتھ زور قلم کے ساتھ قائم دام رکھے. بلند ترین صلوات میں جناب عقیل محسن نقوی. درود پڑھی آل محمد کے ساتھ. ہمارے دیگر بھی سب بات پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا. جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس جشن عصمت میں، اس جشن ولایت میں، اس بزم مقدس میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے. ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب، جناب تبرک زیدی صاحب، خالق کونین کی محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، نیاز اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور گھر میں تا قیام قیامت رحمتوں کا نزول جاری رہے. بالکل میزبان ہوں، مہمان نہیں ہوں. کافی عرصہ ہو گیا ہے، طویل عرصہ ہو گیا یہاں پہ حاضری دیتے ہوئے، اور آپ کو تقریباً علم ہے کہ یہاں کی حاضری باقی تمام مقامات سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے، کیونکہ یہاں مجمع کی تقسیم مختلف ہوتی ہے اور ہر سال ایک الگ نظام ہوتا ہے. پچھلے سال مجھے یہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی، اس سال ہے. صوفے کچھ بڑھ گئے ہیں، کبھی پنکھے ہوا کرتے تھے، وہ شکر اس سال نہیں ہے. تو باقی میں یہاں آتا ہوں صرف نام لکھوانے کی غرض سے. سجاد بھائی جو کہ بالکل بھائیوں کی طرح، آپ زیدی صاحب کے ساتھ بڑا پیار، پورے گھرانے کے ساتھ، اور خالق کونین ان کی والدہ کو سلامت رکھے. ان کو میرے لیے بہت زیادہ دعائیں فرماتی ہیں اور ہمیشہ دعا کرتی رہیں گی. تو بس کج مجھ افکار ہیں، ٹوٹی پھوٹی سطریں ہیں، ورنہ سدرت المنتہا سے آگے جانے کی جرت کس کی ہے. اس بارگاہ میں، یہ جو مقدس بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں پر جلتے ہیں، قلم رواں ہی نہیں ہوتا، زبان کھلتی ہی نہیں، لب کشائی کی جرت نہیں ہے. جو مخدومہ کونین 14 پہ حجت ہوں، ہماری کیا مجال کہ ہم ان کے متعلق کچھ لکھ سکیں. بس وہی کہ چند لفظ، چند حرف بارگاہ عصمت میں اگر وہ قبولیت پا جائیں تو میرے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے. کوئی پچھلے ہفتے ایک دعا لکھنے کا اتفاق ہوا، ہفتہ پہلے، اور وہ سوچا تو یہی تھا کہ یہاں جو ڈاکٹر صاحب چونکہ ہمیشہ جو نئی چیز پڑھوں پھر اس کو پھیلا دیتے ہیں. اب پتہ نہیں اچھے لفظوں میں یا برے لفظوں میں کہیں بیٹھ کے ذکر لازمی کر دیا. اچھا مان لیتا ہوں. تو میں وہ شروع کرتا ہوں. اب دیکھیں پتہ نہیں میں کس حد تک کامیاب ہوا. تو تھوڑا اس کا منفرد انداز ہے. دعائیں تو بہت سے لوگوں نے لکھی، اور میں تبھی لکھتا ہوں جب مجھے دل تھوڑا سا مجبور کرتا ہے کچھ لکھنے کے لیے. تو خالق کن مالک ارض و سما. میں ممبر پہ ہوں
माशाल्लाह जश्न बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत ही बड़ी हस्ती के साथ मंसूब जश्न है। यहाँ से झूठ तो बिल्कुल नहीं बोला जा सकता, इतनी दाद मेरे लिए बहुत ज़्यादा इख्तियार में नहीं है। अशरफ शाह जी तवज्जो में, मैं आविद भाई आप इधर पीछे बैठे और मेरे काबिल साद एहतराम जायब इधर से ज़फ़र बस नकवी साहब मौजूद हैं, इसलिए थोड़ा मेरा पढ़ना ज़रा मुश्किल है। जनाब अल्लामा आतर साहब मौजूद हैं। खालिक कुन मालिक अर्ज़ो समा, इल्तजा है इल्तजा है इल्तजा। जो हजरात नशिस्तों पे बैठे, आदमी साहब की बुला नशिस्त पे बैठा आदमी थोड़ी कम दाद देता है, उसकी या तो पहुंचती कम है हम तक दाद, या फिर वो देता कम है। ये तो सामने जो बैठे हैं आप तो दाद देते हैं माशाअल्लाह, आप लोग शामिल रहिए। खालिक के कुन, हो सकता है यही दुआएं पढ़ दो। खालिक के कुन मालिक अर्ज़ो समा, इल्तजा है इल्तजा है इल्तजा। पहली बार ये कोई 4-5 दिन पहले एक दोस्त के घर में ही पढ़ी, मुझे फिर बहावलपुर से कॉल आई कि जी हमें ये व्हाट्सएप करें, हमने ये फ्रेम करवा के दीवार पे लगवानी है। मैंने कहा जी मैं इस काबिल नहीं हूँ, चलें कोई लफ्ज़ों में असर होगा। इसमें सिर्फ एक मतलब जो मैंने पढ़ लिया, इसके बाद सिर्फ टोटल 14 शेर है और वो 14 मौसूमीन से ही मुंसलिक अशआर। कोशिश की है काजी साहब, मौला आपका बादशाह रखें, इतने साहिबान बैठे हैं, सारे वाकफियत सबके साथ है और बहुत ज़्यादा शनासाई है, इसलिए अजनबियत का माहौल तो है ही। खालिक कुन मालिक अर्ज़ो समा, इल्तजा है इल्तजा है इल्तजा। मैं तहे दिल से कहूँ ये बार बार, सैयदा के दुश्मनों पर बेशुमार। हर बंदा तो नहीं बोलता, चले जो हाथ उठ गए मौला उनको खैरात दे, ये ज़बानें बोल पड़ी, अल्लाह उनको सलाम दे। आप जिए हमारे कुछ असलूब तब्दील हो गए हैं, मजालिस के असलूब से लेकर जश्न के असलूब तक। अब उसमें तब्दीली क्यों आई, उसमें काफ़ी मुहर्रिकात हैं, उन पर मैं बहस नहीं करना चाहता। उनमें शायद हमारा भी हिस्सा शामिल हो, लेकिन वो जो असलूब हुआ करते थे कभी, वो असलूब थे असल में जिनको असलूब कहा जाता है, चाहे वो अज़ा का असलूब हो, चाहे वो जश्न मिला का असलूब हो, वो सारा कुछ तब्दील हो गया। दूर आप तो बुजुर्ग हैं, आप जानते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसी असलूब में रहूँ जो असलूब हमें सिखाया गया है। उससे दाएं बाएं होने को दिल नहीं मानता, ना अकीदा इजाज़त देता है, ना परमिशन देता है, इसलिए मैं उसी दायरे में रहकर ही बात करता हूँ। जी, खालिक कुन मालिक अर्ज़ो समा, इल्तजा है इल्तजा है इल्तजा। मैं तहे दिल से कहूँ ये बार बार, सैयदा के दुश्मनों पर बेशुमार। नात कहने का हुनर भरपूर दे, दिल को इश्क़े मुस्तफ़ा का नूर दे। अच्छी खासी वाहवा हो गई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छी खासी वाहवा हो गई जी। यही होता है, यही बहुत होता है। शेर पढ़ रहा हूं आपके लिए, 2 मिसरे होंगे। मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है मेरे बादशाह का, मेरी कदो कामत नहीं, मेरी हैसियत नहीं, जो बादशाह ने शेर अता किया है। मैं तहे दिल से कहूँ ये बार बार, सैयदा के दुश्मनों पर बेशुमार। नात कहने का हुनर भरपूर दे, दिल को इश्क़े मुस्तफ़ा, एक लम्हा मुझे देखिए, दिल को इश्क़े मुस्तफ़ा का नूर दे। इस कदर तेरा करम हो बेहिसाब, सब कहें मुझको गुलाम बूतुराब। उन्हें बोलने की आदत हो, जरा चुप न रहिएगा, बाकी खैर। अल्लाह बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मेरा सलाम आप सुनिएगा सर। बिल्कुल वही असलूब जो होना चाहिए वही रखा है, कोई भी इसमें हाशिया आ रहा है की कोशिश नहीं की, और सस्ती दाद लेने वाला कोई काम नहीं। दाद नहीं भी मिलेगी, दुख नहीं होगा, कोई 4 बंदे याद रख लेंगे तब भी मैं मुतमईन हूं। मैं तहे दिल से इल्तजा है,
التجا ہے التجا. میں تہہ دل سے کہوں یہ بار بار، سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار. دیکھ لو کون کون بیٹھا ہو داد نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہیں مجھ کو غلام بھوترا، زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، روح میں زندہ رہے عشق حسن. تھوڑا بہت شعور ہوگا کہ بادشاہوں کے لیے اسماء گرامی ہے، اسماء حسنہ ہے، ان میں کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں اور کون سے راز پوشیدہ ہیں. اگر ان کے ساتھ کہیں ربط بنتا ہو میرے مصرع اولیٰ کا تو اسے ضائع نہ کیجیے. سب کہیں مجھ کو غلام بھوترا، سب کہیں مجھ کو غلام بھوترا، زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، روح میں زندہ رہے. مر بھی جاؤں نا تو یقین جانی ممبر پہ ہاتھ. میرا مولا بڑا کریم ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دو مصرے میری آپ کے وقت کے لیے اور آخرت کے لیے کافی. زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، ٹھیک ہے سنیے ذرا سے. زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، روح میں زندہ رہے عشق حسن. التجا ہے تجھ سے رب المشرقین، دل دھڑکنے کی صدا ہو یا حسین. اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ جیے، آپ آباد رہیں. پورا کلمہ بول دے. اگر کوئی شیعہ نہیں بیٹھا ہوا تو اس کی محنت پوری ہے. جتنے شیعہ بیٹھے ہوئے بہت شکریہ، بہت مہربانی. آپ کی یہ ماشاءاللہ میرے لیے کہیں زیادہ ہے، میری توقع سے بھی کہیں زیادہ ہے. میں تہہ دل سے کہوں یہ بار بار، سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار، اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب. سب کہیں مجھ کو غلام بھوترا. اب میں ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں، صرف جو جتنا سمجھے اتنا بولے. میں جبر نہیں کرتا. مجھے ناز رہے گا، دعویٰ تو نہیں کرنا، ناز رہے گا کہ مجھے کم از کم 3 راتیں لگیں یہ مصرع اول ڈھونڈنے کے لیے. 3 راتیں لگیں یہ ممبر پہ مخدومہ کونین کے اس عظیم جشن میں یہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں. یہ 3 راتیں لگیں یہ مصرع اول اس کا ترتیب دینے میں، اس کی کرافٹنگ کرنے میں. پتہ نہیں اب میں کس حد تک کامیاب ہوا. التجا ہے تجھ سے رب المشرقین، دل دھڑکنے کی صدا ہو یا حسین. دل دھڑکنے کی صدا ہو یا حسین. دل غمِ دنیا سے یوں آزاد ہو، پرسدار سید سجاد. اب انہوں نے قید نہیں سمجھا، دل غمِ دنیا سے یوں آزاد. 3 راتیں میں نے جاگی ہیں. 3 راتوں کا یہ پورا میں نے نظام جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی محویت میں گیا تو تب یہ مصرع اول مجھے نصیب ہوا اور پتہ نہیں کتنے شکرانے ادا کیے. التجا ہے تجھ سے رب المشرقین، دل دھڑکنے کی صدا. بسم اللہ. دل دھڑکنے قیمت ہی مل گئی یقین جانی. دل دھڑکنے کی صدا ہو یا حسین. دل غمِ دنیا سے یوں آزاد، پرسدار سید. دعا دیکھیے گا، میں خالق سے دعا کرتا ہوں، علم دے تحقیق سے، تاکید سے. اللہ کرے آپ پہنچ جائے. میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کیا سن رہے ہیں. پرسدار سید سجاد، دل غمِ دنیا سے یوں آزاد، پرسدار سید سجاد. علم دے تحقیق سے، تاکید سے، 5ویں معصوم کی تائید سے. علم ہے، تھوڑا بہت شعور ہے کہ میں نے کیا پڑھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. گھر جا کے فیصلہ کیجیے گا کہ کیا پڑھا. میں پھر ایک شعر نظر کرنے لگا. آپ داد نہ دیں لیکن تھوڑا بہت دھیان میری طرف رکھیں.
میں آپ کیمرہ مین کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا سر؟ التجا ہے تجھ سے رب المشرق، دل دھڑکنے کی صدا ہو یا حسین، دل غمِ دنیا سے یوں آزاد، پرسادار سید سجاد، علم دے تحقیق سے تاکید سے، پانچویں معصوم کی راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا، رہنما ہو جعفر صادق میرا۔ میں آپ کو کتنے سلام پیش کروں، اس کا دل بولے وہ بول دے باقی ہے۔ دل غمِ دنیا سے یوں آزاد، دل غمِ دنیا سے یوں آزاد، پرسادار سید سجاد، علم دے تحقیق سے تاکید سے، پانچویں معصوم تائید سے، راستہ کوئی نہ ہو فاسق، رہنما ہو جعفر۔ کون سمجھے گا پتہ نہیں، مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو، یوں محبت موسیٰ کاظم سے ہو۔ سنبھال لیجئے گا، داد دینا نہ دینا مقدر سنبھال لیجئے گا۔ مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو، یوں محبت موسیٰ، نہ ادھر آئے کوئی رنج و بلا، میرے ضامن ہو میرے مولا رضا۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، آئیے بسم اللہ۔ نہ ادھر آئے، بس پیچھے روٹ، نہ ادھر آئے کوئی رنج و بلا، میرے ضامن ہو میرے مولا رضا۔ اس موڑ پہ تھوڑی مشکل پیش آئی، پتہ نہیں میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ روشنی ہو ہر عمل میں روشنی، اس طرح خیرات دیں مولا تقی۔ شعر سمجھیے گا، اس طرح خیرات دیں مولا تقی۔ سنیے گا، وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گماں، اس قدر مولا نقی ہو مہربان۔ وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گماں، اس قدر خیرات دیں مولا تقی، وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گماں۔ اللہ اکبر۔ اس قدر مولا نقی ہو مہربان، جو سمجھے وہ بھولے گا نہیں، جیسے کہ ذات کا بات ہے۔ مجھ کو دشمن پر عطا ہو برتری، جو پہنچ گئے مولا تمہیں آباد ساتھ رکھو۔ مجھ کو دشمن پر عطا ہو برتری، یوں کرم کر دیں امام عسکری، جو نہ بولے چھٹی، جو بولنا چاہے وہ ذرا سنے۔ یوں کرم کر دیں امام عسکری، نہ تمنا تاج کی نہ تخت کی، معرفت ہو بس امام وقت کی۔ اللہ تجھے زندگی میں جاری امام زمانہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے۔ مولا آپ کو سلامت و آباد، بسم اللہ، بسم اللہ، مولا آپ کا آباد ہے۔ میں یقین جانیے پوری توانائی کے ساتھ حضور دعا فرمائیے گا، پورے توانائی کے ساتھ یہ اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ قیمت ہی میں تھکا نہیں اتر گئی، کافی سفر کر کے آیا تھا لیکن آپ نے تھکا نہیں اتارا۔ اور پچھلے 2 سالوں میں جو یہاں پڑھا اس میں سے کچھ اشعار نے بڑا سفر کیا، اور آج بھی انٹرنیٹ پہ وہ میں دیکھتا رہا، کچھ میں تو کم یوز کرتا ہوں لیکن دوست مجھے واٹس ایپ کرتے رہے کہ وہ 1-2 رباعیات اور 1-2 قطعات اور پھر 1-2 اشعار وہ بہت زیادہ آج سوشل میڈیا پہ گردش کرتے رہے۔ ان میں سے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، یہ بھی سب سے پہلے یہی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد ہی کہیں پڑھا، سب سے پہلے اسی جشن۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی، آج یہ شعر بہت زیادہ لوگوں نے پھیلایا۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم۔
आबाद हो। मकाम और मर्तबा है सैयदा खुदा की बारगाह की दाद और होती है, पिंडाल की और होती है, शादी हाल की और होती है, और फिर शादी हाल की बिल्कुल अलग होती है। मकाम और मर्तबा आगे मौला को आबाद शाद रखे। यासू बड़ी बात है यार, आप तो शायद आज बिस्मिल्लाह सवाल असवद जी है ये बात कहीं जश्न पढ़ के आए जाके पढ़ना। मकाम और मर्तबा है सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा, खुदा की कसम। मुसीबतों में सदा काम आई नादे अली। कमजोर लफ्ज ना कभी लिखा ना कभी लिखना है, वादा किया हुआ है। दाद ना मिले तो मुतमईन होता हूं, लेकिन कमजोर लफ्ज नहीं लिखा। मकाम और मर्तबा है सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा, खुदा की कसम। मुसीबतों में सदा काम आई नादे अली, तो हादिसों में हदीसे किसा खुदा की कसम। अल्लाह आपका आबाद रखे। जिन्होंने अब रियायत लफ्जी आपने बताया था, मुझे याद रह गया, फिर मैंने छानबीन की कि रियायत लफ्जी कहते किसे हैं। लुगात उठाई, वहां से फिर तलाश किया, फिर मिला तो किसे कहते हैं रियायत लफ्जी, मुझे आज पता चल गया। मुसीबतों में सदा काम आई नादे अली, तो हादिसों में हदीसे किसा। वैसे तो बड़ी दाद लेनी है अशार पे, लेकिन आज फिर पढ़ता हूं, देखता हूं कितनी दाद मिलती है। तो हादिसों में हदीसे किसा, नबी की बेटियां कितनी हैं बहस मत कीजिए। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, बड़ा बोला करो ताकि पढ़ने को दिल चाहे। मुसीबतों में सदा काम आई नादे अली, तो हादिसों में हदीसे किसा। खुदा की कसम नबी की बेटियां कितनी हैं बहस मत कीजिए। मुबाहले में नजर आ गया खुदा की कसम। मुबाहले में नजर आ गया, और एक शेर में नाज रहेगा, पूरी जिंदगी नाज रहेगा कि ये खैरात आले मोहम्मद के दरबार से मुझे अता हुई। और मेरे ख्याल में जब ये पहली बार यहाँ पढ़ा था, अगले 4 दिन बाद डॉक्टर साहब से बात हुई, सिजाद भाई ने सिर्फ इसी शेर को ही कोड किया कि बाकी सारे अशार एक तरफ एक शेर एक तरफ। उसे मैं दोहरा, मुसीबतों में सदा काम आई नादे तो हादिसों में हदीसे किसा। नबी की बेटियां कितनी हैं बहस मत कीजिए। नबी की बेटियां कितनी हैं बहस मत कीजिए। मुबाहले में नजर आ गया खुदा की कसम। बशर का ज़हन जहां थक गया वहां से अभी मकाम फिजा बहुत दूर था खुदा की कसम। जो आप नहीं बोला वो पता नहीं क्यों आया और किसको मौला आपका आबाद के उठे हुए हाथ मौला सलाम है आपको भाई। मैं बिस्मिल्लाह मेरे वास्ते बशर का ज़हन जहां थक गया। अच्छा, कभी भी कमजोर मिसरा लिखने की आदत नहीं है, इसलिए जो भी पढ़ता हूँ पूरी तवानाई के साथ पढ़ता हूँ, मुतमईन होता हूँ, दिल से मुतमईन होता हूँ कि मैंने कोई भी इंतशार अंगेज ना गुफ्तगू कभी की है ना कभी उसको पसंद किया, लेकिन हक पढ़ना मेरा हक है, वो मैंने पढ़ना है, उससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप जानते हैं, अल्लाह आपको आबाद रखे। नबी की बेटियां कितनी हैं बहस मत कीजिए। मुबाहले में नजर आ गया खुदा की कसम। बशर का ज़हन जहां थक गया वहां से अभी मकाम फिजा बहुत दूर था। अकील जुर्म है उनको कहूं रजी अल्लाह, वो जिन पे राजी नहीं फातिमा खुदा की कसम। डर के बोलते हैं वो छुट्टी ले ले, वो कोई और बात दे, अल्लाह आपके उठे हुए हाथों को मोहताज। इमाम ज़मान शाह आपको सलामत रखे, हक अदा हो गया। बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी। बस पढ़ना तो इतना ही था, लेकिन बस आज पता नहीं दाद ज्यादा ही मिल गई है पहले से। वैसे तो रोज मिलती है, यहाँ पहले से कुछ ज्यादा ही मिल गई। थोड़ा सा और पढ़ना चाहता हूँ।
کچھ دوستوں نے حکم بھی کہا، اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے یہاں کب پڑھا کب نہیں پڑھا، گزشتہ 4-5 سالوں میں تو نہیں پڑھا میرے خیال میں، تو میں بس مباہلہ کے 2 یا 4 بار پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ میں کہیں اور نہیں جانا چاہتا، بس اسی موضوع پر ہی رہتے ہوئے میں مباہلہ کو منظوم صورت میں 2 یا 4 بار پڑھتا ہوں، اور یہ بھی مجھ جیسے حقیر کا بڑا کرم ہے کہ 5 سال کا بچہ بھی ہو جو اس کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ مباہلہ پیش کیوں آیا؟ جو جشن منانے آئے تھوڑا چہرے پہ اشارہ ہونا چاہیے، چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے، باقی آپ کی مرضی ہے، ناراض ہوں گے تو بعد میں ہو جائیے گا۔ تو مباہلہ پیش کیوں آیا؟ عیسائی مدینے کیسے آئے، پنجتن کس شان سے مباہلہ میں آئے، اور نتیجہ کیا ہے؟ 5 نقطے ہیں، وہی بیان کرتے ہیں۔ اسلام کا چرچا جو ہوا وہ زمین پر نہ پڑھو، لیکن سوچ رہا ہوں کہ نہ ہی پڑھو۔ اسلام کا چرچا جو ہوا وہ زمین پر، پھر سوچ رہا ہوں پڑھوں کہ نہ پڑھوں۔ آ جائیں اسلام کا چرچا جو ہوا وہ زمین پر، پڑھو۔ اسلام کا چرچا جو ہوا وہ زمین پر، پڑھ لو تھوڑا سا۔ تسلیس پرستوں کو گمان گزرا کہیں پر، دولت کا اثر ڈالیں گے وہ خاک نشیں پر، تاریخ نظر ڈالی نبوت کے نگین پر، ساحل سے الجھنے کو سفینے چلے آئے، عیسیٰ کے طرفدار مدینے چلے آئے۔ سلام ہے، نوکری ہو گئی، حصہ مل گیا، جشن ہو گیا، یقین جانیے میرے آنے کا مجھے صلہ ہے۔ آج میرے گھر میں جب درسہ نے تحقیق کی ہے، آپ کو یا پتہ نہیں کوئی جاننے والے کافی بیٹھے ہیں، یا میرے بزرگ واسی ظفر عباس نقوی صاحب کی دعاؤں کا اثر ہے، یا میرا دربائی کی دعاؤں کا اثر ہے، پتہ نہیں کس بزرگ کی، ورنہ ایک کتاب مجھے کبھی ملی نہیں ہے۔ چلے پھر تھوڑا سا بڑھا لیں اس دعوت کو، اگر ہمیشہ اس کسر نفسی عیسیٰ کی طرفدار، 2-4 بار پڑھنے زیادہ طویل نہیں پڑھنا، عیسیٰ کی طرفدار مدینے چلے آئے۔ میں نے کہا 5 سال کا بچہ بھی تو وہ بھی سمجھے میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ بچہ بھی سمجھ جائے گا۔ آئے تو ہوا کیا، بولے وہ پیغمبر سے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، یا کہیے بنا باپ تو ہی پیدا ہوا ہے، رحمان کی رحمت نے رحمت سے کہا ہے، آدم بھی تو عیسیٰ کی طرح پیدا ہوا ہے۔ جنہیں آل محمد کی مدحت میں سرور ملتا ہے اور مبدت کا نشہ جو طاری ہو جاتا ہے، میں ان کے لیے پڑھتا ماشاءاللہ۔ موبائل بند کریں گے تو پھر میں پڑھوں گا بھائی، لیکن آپ نے سارا پورا ہم تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بانٹ رہے ہوتے، آپ موبائل رہے ہوتے، گاڑی میں رکھ کے آیا کروں موبائل کو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بولے وہ پیغمبر سے کہ عیسیٰ، دعا کریں، بولے وہ پیغمبر سے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، یا کہیے بنا باپ تو ہی پیدا ہوا ہے، رحمان کی رحمت نے یہ رحمت سے کہا ہے، آدم بھی تو عیسیٰ کی طرح۔ سنیے گا لفظ، پیغمبر نے فرمایا حیران ہو کیوں اس کا کہاں راج نہیں ہے، وہ مالک کل ہے کوئی محتاج نہیں۔ جو ادب پہ بولتے ہو نا، مولا کی قسم بڑے، حیران ہو کیوں اس کا کہاں راج نہیں، وہ مالک کل ہے کوئی محتاج۔ 3 دن تک پیغمبر نے عیسائیوں کے سامنے اپنی زبان اطہر سے قرآن کی تلاوت کی۔ 3 دن تک پیغمبر نے جس پر قرآن اترا تھا، بالکل بلا تردید کہہ رہا ہوں، قرآن خود قرآن پڑھ رہا تھا، اور عیسائیوں نے کوئی دلیل قبلہ نہ مانی۔ ساری کتابیں یہی کہیں گی، عیسائیوں نے کچھ نہ مانا۔ 3 دن تک اللہ کے رسول نے وما ینطق کی دھلی ہوئی زبان سے جو بھی قرآن کی آیتیں ممکنہ تھیں دلیل کے لیے وہ پیش کی، اور وہ نہ مانے۔ 3 دن کے بعد محبوب کردگار نے
کردگار کی طرف رجوع کیا. بہرحال 3 دن سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. میری ساری پڑھائی بھول جائے گا، یہ 6 سطر نہ بھولیے گا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ مان نہیں رہے، اس میں راز کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے، تیری مرضی کیا ہے. آواز کردگار ہے، میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل. لفظ سنیے گا، میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل. دنیا پہ عیاں کر دوں میں اب دین کا حاصل. ساری پڑھائی بھول جائے گا، یہ لفظ نہ بھولیے گا. دنیا پہ عیاں کر دوں میں اب دین کا حاصل. قرآن ہی اس جنگ میں ہو آگ بھی شامل. اولاد بھی لے آئیے آپ ان کے مقابل. خالق پہلے ایسا حکم تو نے کبھی دیا نہیں، اس میں راز کیا ہے. اولاد بھی لے آئیے اب ان کے مقابل. خالق پہلے کبھی کہا نہیں، آج کے بجائے اولاد بھی لے آئیے اب ان کے مقابل. آواز کردگاری میں چاہتا یہ ہوں کمزور عقیدوں کی تلافی نہ سمجھ لے، دنیا کہیں قرآن ہی کافی نہ سمجھ لے. جو ہاتھ اب نہیں اٹھا وہ نہیں آیا. اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے. تو جشن کے تقدس میں سمجھتے ہو، میں چاہتا ہوں میری آپ کے چہروں کی رونق کو سلامت رکھے. میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل. دنیا پہ عیاں کر دوں میں اب دین کا حاصل. قرآن ہی اس جنگ میں ہو آگ بھی شامل. اولاد بھی لے آئیے. خالق وجہ کیا ہے یہ شیر بھولیے گا نہیں، مولا کا واسطہ دے. آواز کردگاری میں چاہتا یہ ہوں کمزور عقیدوں کی، یہ کافیہ بھی آل محمد نے عطا کیا، کمزور عقیدوں کی تلافی نہ سمجھ لے، دنیا کہیں قرآن ہی. تو پھر کیا حکم ہے کا اعلان کرتے، کل تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنے بیٹے لائیں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ خالق کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے پیغمبر سے. اور پیغمبر وہ جس نے سچ کو سچ بولنا سکھایا. پیغمبر نے اعلان کر دیا کل تم اپنے بیٹے لے آؤ. ہم اپنے بیٹے لائیں گے. آپ نے بڑے آرام سے سنا، پورا مدینہ پریشان ہوا. کل تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے. پہلے پریشان ہوئے پھر خوش ہوئے. آپ پہلے خوش ہوئے بعد میں پریشان ہوئے. وہ پہلے پریشان ہوئے بعد میں خوش ہوئے. خوشی اس بات کی کہ پیغمبر کے اپنے بیٹے تو ہے نہیں، آس پاس تو ہم ہی رہتے ہیں. آج کل اتنا اشارہ کافی ہوتا ہے. ہاں اس سے زیادہ پھر پڑھا جائے پھر 2-4 دن جا کر غائب ہو جاتا ہے، پھر آپ بڑے خوش ہوتے. مولا آپ کا آباد و شاد رکھے. کل تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے لائیں گے. پیغمبر کہہ رہا تھا، صادق و امین کہہ رہا تھا کل تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے لائیں گے. سارا مدینہ خوش کہ اپنے بیٹے تو ہے نہیں، آس پاس تو ہم ہی رہتے، لہٰذا ہم ہی جائیں. پوری رات تیاریاں، ہسٹوریکل فیکٹس، کوئی حاشیہ آ رہا ہی نہیں. پوری رات مدینہ جاگتا رہا، تیاریاں ہوتی رہی. زید صاحب کا فکر ہے، اللہ ان کو قریب رحمت کرے. وہ فرماتے تھے کہ 2 راتوں میں خوش فہمیوں کے مارے نہ سوئے. ایک جب رسول نے کہا کل میں اپنے بیٹے لاؤں گا، ایک جب رسول نے کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. پوری رات تیاریاں ہوتی رہی، لوگ سمجھتے رہے، لباس تیار ہوتے رہے. ہسٹری نہ ہو میں مجرم، تاریخ ہو تو پھر داد بنتی. صبح ہوئی مسجد نمازیوں سے بھر گئی. وہ جو کبھی کبھار آتے تھے، سمجھ گئے آپ، وہ بھی آ گئے تیار ہو کے. سب ہو گیا، مسجد بھر گئی. پہلے سے 1 گنا زیادہ رش. سلمان محمدی نے منظر دیکھا، محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، سر قدموں پہ رکھ دیا. یا رسول اللہ اعلان تو آپ کا ہے، یہ تو سارے تیار ہو کے آئے ہیں. رسالت امام نے بڑی بے نیازی سے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے درمیان کھڑے ہو کے ایک اعلان کر.
ان سے کہیں عام میدان نہیں، نہ لڑنا ہے نہ بھاگنا ہے. میں آگے بڑھوں گا ہی نہیں. جو استخارہ کر کے داد دیتا ہے وہ بعد میں دے لے گا، کوئی مسئلہ نہیں. عام میدان نہیں، نہ لڑنا ہے نہ بھاگنا ہے. جو جانا چاہے میں رحمت للعالمین ہوں، میں نہیں روکوں. اعلان سنیے گا، میں نہیں روکوں. جو بھی جانا چاہے چھٹی. اعلان سن لو، جائیں گے سارے، واپس فقط وہ آئے گا جس نے زندگی میں کوئی جھوٹ نہ بولا ہو. جو جشن سننے آیا ہے کم از کم اس کا حق بنتا ہے باقیوں کی خیر. واپس فقط وہ آئے گا جس نے زندگی میں کوئی جھوٹ. تیاریاں دھری کی دھری رہ گئی، رنگ تبدیل ہو گئے، چہرے اتر گئے. ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. رسول پھر آسمان تو بارے راج تو سارے تیار ہیں. کسے لے جاؤں کسے چھوڑ دوں، کسے لے جاؤں کسے مر جانے زندگی فنا ہے. کچھ مصرے ہیں جو یاد رکھے جائیں گے. کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں. خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا. پرنس شادی عالمی امداد بہت ہے میرے لیے، مولا کی قسم. کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں. ناز رہے گا ڈاکٹر صاحب، یقین جانیے کہ اتنے اچھے مصرے بادشاہ نے اپنے دربار سے نہیں جاتے. کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں. جو پچھلے حضرات بیٹھے ہو آپ نے اب تک داد نہیں کی. ہاں میں دیکھ رہا ہوں، ساری نگاہ ہے مجھ پہ. آپ کی تو میری آپ پہ ہے، تو آپ نے حضور ہر مصرے پہ داد تھی. بڑی مہربانی. جنہوں نے نہیں تو ان سے کہہ رہا ہوں. یہ آخری بیت سنیے گا، اس مسدس کا بیت اگر دل کو چھو جائے تو پھر بولیے گا. کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں. آ جائیں جو مجھے آ جائے. اس میں خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا. آپ تو داد دیں گے 10 فروری قریب ہے، 12 فروری قریب آ گئی. آپ تو داد دیں گے، اس لیے آپ فرنٹ پہ آئے ماشاءاللہ. خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا. جب تک آپ کی توجہ مکمل نہیں میں مصرع دوسرا پڑھتا ہی. خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا. بارے آپ کسے لے جاؤں. اے میرے نبی زینت دارین کو لے جا. اب جہاں لڑ کے داد دینی نہیں ہوتی. خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا. کسے لے جاؤں. اے میرے نبی زینت دارین کو لے جا. بیٹوں کی جگہ صرف تو سبتین کو لے جا. میدان صداقت ہے تو حسنین کو لے جا. سنیے گا، ہر علاقے سے لے جاؤ. بیٹوں کی جگہ صرف تو سبتین کو لے جا. میدان صداقت ہے تو حسنین کو لے جا. بارلا وہاں سے بزرگ یہاں سے بچے، وہاں سے بزرگ یہاں سے بچے. آواز کندگاری رہنے دے بزرگوں کو. یہ 2 بچے بہت ہیں، جھوٹوں سے تیری جنگ ہے، یہ سچے بہت ہیں. الحمدللہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ہو گیا. میں دعا کرتا ہوں اور آپ کا آباد شاد ہے. میں انتظار میں تھا بھائی جان، دل میں قربانی ہے، میں نارے کب آئیں گے. وہی تو داد دیتے ہیں. رہنے دے بزرگوں کو، یہ 2 بچے بہت. چھوڑ رہا ہوں، جھوٹوں سے تیری جنگ، یہ سچے بہت ہیں. یہاں تک تو بیٹوں کا معاملہ ہے. بار الہ اعلان تو آگے بھی. آواز کندگار مرضی یہی میری ہے، زمانے کو بتا دے. جو آگ سے جلتے ہیں انہیں اور جلا دے. بولا کرو، ذکر میں بولنا عبادت ہے، چپ رہنا تو بہادری. مرضی یہی میری ہے، زمانے کو بتا دے. اللہ آپ کے بیٹے کے درجات میں اضافہ. خالق کونین آپ کو ہمیشہ اسی طرح صبر عطا کرتا رہے. مرضی یہی میری ہے، زمانے کو بتا دے. جو آگ سے جلتے ہیں انہیں اور جلا دے. یہ راز ہے، اس راز سے اب پردہ اٹھا دے. منظر یہ بھرے شہر کے لوگوں کو دکھا دے. کون سا منظر؟
منظر یہ بھرے شہر کے لوگوں کو دکھا دے. کون سا منظر؟ دنیا میں تیرے دین کی پہچان علی ہے، باقی ہیں سبھی یار مگر جان علی. جیو یار مولا بھائی جان، بڑی مہربانی، سلام ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں. حق ادا ہو گیا جی، حق ادا. امام حسین آپ کا آباد شاد ہو، مولا آپ کو سلامت و آباد شاد ہو. نتیجہ دینے لگا، زیادہ دیر بھی نہ ہو جائے، میں بسم اللہ. مولا آپ کا آباد شاد ہو. نتیجہ دینے لگا. ہال کا ٹائم بھی ہوتا ہے، پھر کھانے لنگر کا ٹائم بھی ہوتا ہے. اسے دنیا میں تیرے دین کی پہچان علی ہے، باقی ہیں سبھی یار مگر جان علی ہے. خالق تو جانتا ہے تیری مرضی کے بغیر نہ تو کبھی قدم اٹھایا، نہ کبھی زبان کو جنبش تھی، اور اس انداز میں دشمنوں کے سامنے پہلی مرتبہ جا. پوچھنا چاہتا ہوں ترتیب کیا رکھو؟ ترتیب کیا رکھو؟ آواز کردگار شبیر کو سینے سے لگائے ہوئے جانا. کوئی تو سمجھے نا میں پڑھ کیا رہا ہوں، کوئی تو سمجھ جائے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور آپ کا اس سے سلیس مولا کی قسم سلیس ہو بھی نہیں سکتا، اور اتنی گہرائی تک میں پہنچ. مولا آپ کا بات رکھیں کس ترتیب سے. ترتیب کیا رکھوں؟ میں پہلی بار کس انداز میں جا رہا ہوں دشمن کے سامنے. یہ ہم جو ہستیاں ہیں، یہ تو جانتا ہے نا ہماری کیا قدر و قیمت ہے، تو ہم پہلی بار جا رہے ہیں. ترتیب کیا؟ شبیر کو سینے سے لگائے ہوئے جانا، انگلی میرے شبر کو تھمائے ہوئے جانا، بیٹی کو حجابوں میں چھپائے ہوئے جانا، سرحد میرے حیدر کو بنائے ہوئے جانا. حالت وجہ کیا ہے؟ علی سب سے پیچھے، ہر میدان میں سب سے آگے. آواز کردگار حسنین تیرے ساتھ ہو، زہرا ہو، علی ہو. ترتیب جو آیت میں ہے پانچوں میں وہی ہے. اب اسے آسان کیسے کروں یار؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. امام زمانہ آپ کا بات حق ادا ہو گیا، یقین جانے حق ادا. نتیجہ دوں اور زحمت تمام کروں. وہ فاطمہ زہرا جو نبوت کا بھرم ہے، وہ جس کی رضا عصمت عالم کا علم ہے، وہ جس کے ارادے سے رواں میرا قلم ہے، تقدیر کا قد جس کے ارادے سے بھی کم ہے. شعر سمجھیے گا. وہ ساتھ ہو یہ آخری حجت ہے ضروری، گر پھر بھی نہ سمجھیں گے تو لعنت ہے ضروری. جو عزادار گھر کے فرد بیٹھو تمہارا فرض بنتا ہے، تو شیعہ ہیں اور شیعہ کے گھر بیٹھو. مولا آپ کا آباد رکھے. وہ فاطمہ زہرا جو نبوت کا بھرم ہے، وہ جس کی رضا عصمت عالم کا علم ہے، وہ جس کے ارادے سے رواں میرا قلم ہے، تقدیر کا قد جس کے ارادے سے بھی کم ہے. وہ ساتھ ہو یہ آخری حجت ہے ضروری، کر پھر بھی نہ سمجھیں گے. پہلی بار لاہور میں پڑھی نظم، دوسری بار سید بیٹھا ہوا ہے گواہی دے گا، مسائل کی شبیداری پہ آ کے پڑھی. زندگی میں دوسری بار ممبر ہے اور بہت عظیم محفل ہے جشن کی، اور سیدہ سے منسوب پاک سیدہ میری نیت سے واقف ہے. میں پڑھنے پہنچا، مجھ سے تو وہاں پہ مجھے 5-7 عیسائی لوگ آ کے ملے کہ شاہ جی ہم آپ سے وہی مباہلہ سننے آئے. یہ مجھے اس ذکر پاک کی قسم، میرا ہاتھ ہے اس ذکر. اور ہوا بھی ایک بار، ایک ہی بار ہوا، دوبارہ نہیں ہوا. عیسائی لوگ آ کے ملے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا ہم آپ سے یہی نظم سننے آئے. اور میں جیسے ممبر پہ ذاکر بیٹھتا تصویر پڑھتا ہو رہا، میں سوچتا رہا کہ ان کو کس چیز نے اتنا اپیل کیا کہ یہ دوبارہ سننے آئے. کون سا ایسا خاص نقطہ تھا جس نے انہیں اپیل کیا یہ دوبارہ سننے آئے؟ وہ یہ 4 سطریں تھیں جو شاید میری قبر کا بھی اجالا ہے اور میری بقا بھی انہی میں ہے. 4 سطریں آپ کے لیے ہے، میرے لیے 4 تمغے ہیں، اعزاز ہے. یہی نتیجہ ہے. تاریخ میں تحریر ہے، کوئی نہ بولے دکھ نہیں. پورا مجمع اٹھ کے داد دے، پھر بھی شاید داد کم ہے، مصرے بڑے. تاریخ میں تحریر ہے یہ واقعہ کب سے، خاتون قیامت کے کرم ہی کے سبب سے، تطہیر کی تعظیم سے، زہرا کے ادب سے. عیسائی تو محفوظ ہیں لعنت کے غضب سے. لقمے آباد و شاد رکھے جن کی رگوں میں مودت آل محمد بولتی ہے، جو آل محمد کے دیوانے کہلاتے ہو، جنہیں آل محمد سے عشق ہے، جو علی والا ہے،
جو آل محمد سے رزق بھی مانگتا ہے، جو آل محمد کے دروازے پہ جھکتا ہے، جو غازی کے علم کو چومنا ثواب سمجھتا ہے، جو عباس کے علم کے نیچے کھڑے ہو کے دعائیں اور مرادیں مانگتا ہے، جو اس جشن میں اس نیت سے آیا ہے کہ دعائیں اور مرادیں قبول ہو جائیں، ایک مرتبہ دونوں بازو اٹھا کے پوری طاقت سے آسمان تک پہنچانے کی نیت سے، دعاؤں کی قبولیت کی نیت سے مل کے با آواز بلند نعرہ حیدری